عورتیں گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھے؟ عورتوں کے لیے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے مردوں پر عید کی نماز کا پڑھنا واجب ہے، اس طرح سے عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چند شرائط کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا بھی ہے، یعنی کہ اکیلے میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط ہے۔ بغیر جماعت کے عید کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ گویا عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر خواتین عید کی نماز نہیں پڑھے گی تو گنہگار نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلی عید کی نماز پڑھے گی تو اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورتیں گھر پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ کون سی نماز پڑھے؟ اس حوالے سے پھر فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر عورت متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، دیکھ رہی ہے کہ لوگ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل کی بھی حسرت ہے کہ وہ بھی اس عظمت و برکت والے دن میں اللہ کی عبادت کرے، تو پھر فقہائے کرام نے کہا ہے کہ عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد، یعنی کہ جب عید گاہ میں عید کی نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد وہ معزز خاتون گھر میں 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرے، کیونکہ اس نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے۔ اس طرح دیگر عبادات یعنی قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، ذکر اذکار اور صدقات و خیرات وغیرہ ادا کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اس نے خیریت سے گزارا ہے تو اس کے لیے وہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کر لے۔ یاد رکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ عورتوں کے لیے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایسا کچھ نہیں، یعنی یہ بالکل بھی لازمی نہیں ہے کہ عورتیں ہر حال میں عید والے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورتوں کا دل کر رہا ہے کہ ہم بھی اس برکت والے دن کے مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو، تو اس صورت میں پھر وہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جس طرح عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نماز بطور شکرانہ بھی ادا کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک مکمل پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائے، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اسے بسم اللہ سے شروع کرے۔ بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملے، اس کے بعد رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائے۔ التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لے۔ تو اس طرح سے عید والے دن عید کی نماز کے ادا ہو جانے کے بعد خواتین یہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھیے، عید کی نماز کی جماعت ہو جانے سے پہلے خواتین کے لیے گھر میں کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اسی وقت پڑھ سکتی ہے جب مساجد میں یوں ہی عیدگاہوں میں عید کی جماعت ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ گھر میں کوئی نفل پڑھ سکتی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عورتیں گھر پر عید کی نماز پڑھے گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے عیدگاہ میں عید کی جماعت ہو جانے کے بعد اگر وہ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عید والے دن ان کی عید کے ٹائم کوئی نماز ادا نہیں ہوگی۔
عید اہل اسلام کا ایک اہم تہوار ہے اور ماہ سیام کی تقبیل پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن یوم الجوائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ عید کا لفظ عوض سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے لوٹنے کا ہے، یعنی کہ عید ہر سال لوٹتی ہے، اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور فطر کا معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کی ہے، چونکہ عید الفطر کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو رمضان کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ عیدین کے مسنون اعمال شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے چھہارا وغیرہ کھانا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے میں واپس آنا، پیدل جانا، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا، صدقہ فطر ادا کرنا۔ عید الفطر کے مناسبت سے ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ روزوں کے دوران انسان سے جو بھول چوک یا غلطی ہوتی ہے، اس کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا ہے، جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔